أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفغ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 78 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ جو رکوع ہم نے شروع کیا تھا، آج کے سبق میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آخری دو آیات پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 79 اور 80۔ تو آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ یہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہی حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں۔ تب ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور عیسائی جو ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، نہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں اور نہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور نہ مجھے اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک بات یاد رہے، عیسائیوں نے جب یہ بات دیکھی نا کہ مسلمان کلمہ طیبہ سے لے کر نماز تک، بلکہ ہر جگہ ہر عبادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں، ان کی کوئی بھی عبادت یعنی اذان ہے، تکبیر ہے، نماز وغیرہ، کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور یہ دیکھا کہ حضرات جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ اٹھتے بیٹھتے بولنے چالنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت ادب کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات جب نماز میں پڑھتے ہیں یہ دو زانوں ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اپنی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے اونچی نہیں کرتے، نگاہیں بھی آپ سے نہیں ملاتے، آپ کے سامنے نگاہیں جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ جب یہ تمام علامات صحابہ کرام کی یہود و نصارہ نے دیکھی تو وہ چیخ اٹھے کہ یہ لوگ حضور کی عبادت کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ ان کم بختوں کو، کم عقلوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں لگی کہ تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو انہی یہودی، انہی عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے نعوذ باللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے والے ہیں ان کو مشرک قرار دے دیتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی محبت کی بات کرتے ہیں، تو بہت سے مسلمانوں کے ہی فتنے اٹھ کے ان کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو۔ لیکن مسلمان تو یہی کہتا ہے نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، باتوں کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہے، جو مسلمانوں کے لیے قابل تعظیم ہستی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ مسلمان رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تعظیم کرتا ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود ہے، اس نے ہمیں بنایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہماری یہ بلیسنگ ہے، ہماری خوش نصیبی ہے۔
تو پھر ایک اور روایت کے مطابق ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آپ پر سلام ایسا ہی کرتے ہیں جیسے دوسرے کو کیا کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کیا کریں کہ جس سے آپ کی شان خصوصی ظاہر ہو؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جائز نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، ہاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور حقدار کا حق پہچانو، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں بھی یہ آیات آتی ہیں کہ نبی کی تعظیم کرو، مومن نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نہ کہ نبی کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دیا جائے، اور نہ کوئی مومن ایسا کرتا ہے۔ تو جو کوئی مومن اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے کرے اور اس کے نبی کی تعظیم کرے کہ انبیاء میں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ جانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا خیال رکھے، ان کی تعظیم کرے، وہ شخص مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص تو حقیقی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے، مومن کی ڈیفینیشن پہ۔ دیکھیے سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی مخلوق میں انبیاء کرام ہی آتے ہیں۔ اللہ نے تمام مخلوق سے زیادہ انسان کو نعمتیں بخشی ہیں، غذائیں، لباس، رہائش، بے شمار چیزیں ہیں جو انسان گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو نہیں، تم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد انہی انسانوں میں نبوت، ولایت، معرفت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی اس سے نوازا۔ آخرت میں جنت بھی انسان کے لیے ہی رکھی۔ پھر نوع انسان میں مومنوں پر بہت سے احسان کیے۔ پھر مومنوں میں جو حضرات ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی احسانات فرمائے۔ پھر اولیاء اللہ کے بعد ان سے بڑی جماعت آئی جن میں انبیاء کرام آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بھی بے حد احسانات فرمائے۔ اور یہی ہے کہ احسانات کے نتیجے میں ان حضرات نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور جس شکر ادا کرنے سے وہ نعمت بڑھتی چلتی گئی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا جاؤں گا۔ تو جس پر نعمتیں زیادہ ہوں وہ اس قدر اس شخص پر لازم ہے کہ وہ شکر بھی اتنا ہی ادا کرے۔ تو سب سے زیادہ نعمتیں انبیاء کو دی گئیں، تو سب سے زیادہ شکر گزار بھی انبیاء کرام ہی تھے۔ تو چونکہ یہودی اور عیسائی ان اعلیٰ درجہ شاکروں، عابدوں سے ہر طرح سے بغض کرتے تھے، یہ اعلیٰ درجہ انبیاء کرام سے نفرت اور بغض کی وجہ سے ان پر بہتان لگایا کرتے تھے، اور بہتان لگا بھی دیا یہودیوں نے۔ اور کیا لگایا کہ یہ تمام بولے کہ انبیاء کرام ہمیں فرما گئے ہیں کہ ہمیں خدا کا بیٹا مانو، استغفر اللہ۔ لہٰذا پرزور طریقے سے اس آیت میں ان یہود و نصارہ کی جنہوں نے انبیاء پر بہتان باندھا ان کی تردید کی گئی، اور فرمایا گیا کہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کسی انسان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ اس پر جو فضل فرمائے، اس پر کرم فرمائے، وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود خدا بن بیٹھے۔ یہ تو کسی مومن کی شان نہیں، انبیاء کرام کا تو درجہ ہی بہت بڑا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، کوئی انسان اگر ایسا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، آج کہاں ہے؟ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، آج کہاں ہے؟ کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے، اس کا نام و نشان، بلکہ عبرت بنا کے اس کو دکھا دیا گیا لوگوں کے سامنے فرعون کو کہ دیکھو یہ حال ہوتا ہے جو اللہ کا شرک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے انبیاء کے اوپر بہتان باندھا، تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے جواب دیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس پر جو نعمتیں دی گئی وہ شکر ادا کرتے ہوئے وہ یہی کہتا ہے تمام انبیاء کا۔ پھر طریقہ تبلیغ بھی اس آیت میں بتایا گیا۔ ان تمام انبیاء کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ وہ کیا فرماتے تھے کہ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ دور کرنے کے لیے۔ تو ایمان والا وہ ہے جس کا دل پاک ہے، وہ کسی پر تہمت نہیں لگاتا، اور انبیاء کرام پر تو ویسے ہی تصور نہیں کر سکتا
کہ وہ تہمت لگائے، جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے، انبیاء کرام پر جھوٹی تہمتیں لگائے۔ تو جو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، جو قرآن سیکھنے والے ہیں، وہ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تعظیم اور عبادت میں بہت فرق ہے۔ عبادت معبود کی ہوتی ہے، اس کو معبود برحق مانتے ہوئے، خالق مانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرنا، خود کو اس کا بندہ کہنا، یہ عبادت ہے۔ تعظیم وہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے، دیکھیں جو اللہ کی مخلوق میں تمام انبیاء کرام ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور ان کو اس نیت سے ان کی تعظیم کرنا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو یہ مومن کے لیے باعث ثواب بھی ہے، باعث شرف بھی۔ اور یہ شرف بھی بہت سو کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا بھری پڑی ہے، یہ شرف کسی کسی کو عطا ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیں۔ تو قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، پورا قرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر اور گزشتہ انبیاء کی تعظیم کیے بغیر کوئی فلاح نہیں پا سکتا۔ کوئی سنت کو چھوڑ کے، کوئی حدیث کو چھوڑ کے صرف قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہ سمجھنے کے لیے قرآن، حدیث اور سنت کی طرف ضرور جانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو دین اسلام کی عمارت جن بنیادوں پہ کھڑی ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں ان کے در پر جانا پڑتا ہے، ان کی احادیث کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کی سنت کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے ہمیں ان ارکان اسلام کی سمجھ آتی، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اور بے شک قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، قرآن جیسی نعمت ہمیں ملی ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فعل۔ ان حضرات کی شان بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گستاخی کرنے سے بچائے، ہمیں سچے عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 80۔ اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یعنی انبیاء کرام خود مسلمان، وہ خود اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ماننے والے، خود مسلمان ہو کر وہ مسلمانوں کو کیا ایمان کے بعد کفر کا حکم دے گا کہ کفر کرو اور کیا کرو کہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ مان لو یا اللہ کے دیگر نبیوں کو اللہ مان لو، معبود مان لو؟ استغفر اللہ، نہیں۔ اللہ ایک ہے، فرشتوں اور فرشتے بھی مخلوق میں ہیں، انبیاء بھی مخلوق میں ہیں، اللہ خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی صفات میں سے اس نے جس کو جتنی چاہی بانٹ دی، جتنا علم اس نے چاہا، جس کو چاہا جتنا چاہا بانٹ دیا۔ ہم لوگوں پر امت محمدی ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ ہم قرآن، احادیث کو، سنت کو غور سے سمجھیں، غور سے ان پر عمل کریں تاکہ فلاح پا جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔